میاں صاحب ایک بڑی دلچسپ خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک اور جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ جس کو ہمیشہ ہم اگنور کرتے ہیں, ہم نے اس کو بالکل جو ہے وہ اکاؤنٹ فار نہیں کرتے. اب ایک اور تحریک وہاں چلنی شروع ہو گئی ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ اس ساری جو لڑائی ہے اس کے پیسے جو ہیں وہ تو دے گا ایک عام آدمی, ظاہر ہے. اچھا, اب آج آکسفیم کی ایک رپورٹ آئی ہے. آکسفیم کی یہ رپورٹ کہتی ہے کہ 2024 میں سب سے تیزی سے اضافہ ہوا ہے مغرب کے جو سرمایہ دار ہیں ان کی دولت میں, اور وہ تقریباً یہ بنتا ہے اضافہ میاں صاحب تقریباً ایک دن میں $5.7 بلین, یعنی ایک دن میں جو ان کی دولت میں اضافہ ہوا ہے, اور ٹوٹل 2024 میں جو اضافہ ہوا ہے وہ $2 ٹریلین کا, 2000 ارب روپے کا ڈالر کا اضافہ ہوا ہے. اب وہاں 7 جون کو ایک بہت بڑا جلوس نکل رہا ہے جس میں جرمی کوربن اور پرانے سارے جو تھے لیفٹ لفٹ کے یہ اکٹھے ہو رہے ہیں, اور یہ ایک نئی تحریک کا آغاز کر رہے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ڈونٹ ٹیکس دی ورک, کام پر ٹیکس نہ لگاؤ, ٹیکس دی منی, پیسے پہ ٹیکس لگاؤ. چنانچہ جو ہم نے پرسپیکٹو دیا تھا, جسے عام طور پر جو شغل سوسائٹی ہے زیادہ تر نہیں مانتی, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری تحریکیں ختم ہو چکی ہیں دنیا میں, ایسا کچھ نہیں ہوتا. کیونکہ اچھا اب یہ یہاں پہ ایک نئی تحریک آ رہی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جو ہر دفعہ جو اکنامک ریسیشن آتا ہے اس کا بل ہمیں پکڑا دیتے ہو, آتا آپ کی واردات کی وجہ سے ہے, کیونکہ اوپر آپ ٹیکس کی چھوٹ دے رہے ہوتے ہو, آف شور ہیونز آپ نے بنائے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد نہ جانے یعنی ٹیکس چوری کرنے کے لیے جتنی آف شور ہیونز ہیں, جہاں جس چیز کی کمپنی 400 کمپنیاں تو پاکستانیوں کی بھی نکلی تھی نا, صرف 1-2 کو بتایا تھا, باقی کا تو کسی نے ہم نے بتایا ہی نہیں تھا. تو اب یہ ہے کہ یہ ایک تو وہاں پہ یہ آپ دیکھیں گے کہ جب یہ لاگو ہوں گے ٹیرفز, تو اس کی جب ہیٹ آئے گی تو آپ کو موومنٹیں بنتی نظر آئیں گی, نئے نئے لیڈر جو ہیں وہ یہ تحریک اچھال کے اوپر پھینکے گی. اب دوسرا چین کیا کر رہا ہے. چین کا پہلے کچھ دن پہلے ہم دیکھیں شی جن پنگ جو ہے ادھر ویتنام آئے ہوئے تھے, ہر جگہ جا کے وہ لگتا ہے کہ وہ بھی لٹل بٹ ریٹلڈ ہیں, اور وہ اب کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے ایک نئی چپ ایجاد کر لی ہے, جس طرح انہوں نے ڈیپ سیک ایجاد کی تھی, وچ ول ورک میریکلز, ان کے خطابیں گیم چینجر ہوگی اور کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. لیکن میاں صاحب آئی تھنک دیکھیں نا 2 پوائنٹ آف ویو, ایک اشفاق تولا صاحب نے آج پوائنٹ آف ویو دیا, یہ مجھے تھوڑا سا ٹیل ٹن کا لگتا تھا, اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے, وہ ذرا پرو ویسٹ لگتے ہیں, اسی طرح سے پرو چائنا لوگ بھی ہیں. مگر مجھے یہ لگتا ہے میاں صاحب کہ بنیادی طور پر جو کرائسس ہے, یہ کرائسس کیا ہے, اوور پروڈکشن کا کرائسس ہے, اور لبرل ڈیموکریسی کا بھی کرائسس ہے, اور اکنامک ماڈل کا بھی کرائسس ہے. اس کو ہم رول آؤٹ نہ کریں. اٹ از ناٹ پرسن اسپیسیفک, اٹ از سسٹمک کرائسس اور آرگینک کرائسس ہے. جی میاں صاحب, اب آپ کے پاس کیا خبریں ہیں, یہ چپ کیا ہے اور اس کی ایجاد سے امریکہ کو مزید کیسے چائنا پیچھے چھوڑے گا؟ جی میاں صاحب. دیکھیں قائد صاحب, جو ٹرمپ نے تجارتی جنگ شروع کی ہے, اس میں دیکھنا یہ پڑے گا کہ کس نے پایا اور کس نے کھویا, اور کیا پایا کیا کھویا. امریکہ میں تو اس وقت یہ ہے کہ جو چند لوگ بلینئر تھے وہ ٹریلینئر ہو گئے, اور ان کی عوام جو ہے وہ سڑکوں پر ہے, اور وہاں پر جو ہے مہنگائی راج کر رہی ہے. لیکن دوسری جانب دیکھنا یہ پڑے گا کہ چائنا نے کیا پایا. چائنا نے کو جو ہے بہت سے موقع ملے ہیں, انہوں نے اس دوران جو ہے ڈیپ سیک بنائی, اور انہوں نے جو ہے تہلکہ مچا دیا, پوری دنیا کی مارکیٹ جو ہے وہ تلپٹ کر دی, اور پھر جو ہے وہ امریکہ اس میں خوفزدہ ہوا, یورپ بھی اس میں خوفزدہ ہوا. اور اب چائنا نے ایک نئی چپ ایجاد کی ہے, اور اس کو ہواوے کی جانب سے, اور اس میں یہ جو چپ ہے یہ اتنی سستی ہے, اور یہ اے آئی کی اتنی اس میں جو ہے وہ صورت پائی جاتی ہے, اور اتنی تیز ترین اور مؤثر ترین ہے کہ یہ بالکل ریپلیس کر رہی ہے دوسری چپس کو جو کہ امریکن چپس تھیں, اور اس میں امریکہ جو ہے وہ ملکہ رکھتا تھا, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ چائنا کو اگر کسی وقت ہم نے مات دینی ہے تو اسی ٹیکنالوجی سے دینی ہے, اور امریکہ کو ہم نے ٹیکنالوجی کا گھر بنانا ہے. لیکن اب یہ نظر آ رہا ہے کہ چائنا نے جو چپ بنائی ہے یہ اس کو ریپلیس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. نہ صرف چائنا نے اپنی عوام کو یہ چپ جو ہے وہ دے دی ہے, بلکہ جتنے بھی اتحادی ممالک ہیں ان کے لیے بھی چپ جو ہے وہ اویلیبل ہوگی, لیکن ان کے لیے اویلیبل نہیں ہوگی جو چائنا کی اتحادی نہیں ہے. اب یہ ریپلیس کرنے جا رہا ہے, جس طرح آپ نے دیکھا قائد صاحب کے اس سے پہلے ہواوے کے ساتھ آئی فون کا ایک پھڈا پڑا. جو ہواوے تھا وہ بہترین کوالٹی کے ساتھ, بہترین ٹیکنالوجی کے ساتھ جب لانچ ہوا
تو آئی فون کو جو ہے وہ ریپلیس کر رہا تھا، اس میں انہوں نے بالکل اس پر پابندی لگا دی. لیکن اب جو ہواوے ہے اس نے مزید اپنی ٹیکنالوجی میں جو ہے وہ جدت پیدا کی ہے، جس سے ان کی کمپیوٹنگ سسٹم بھی بڑا ہے اور ان کی رفتار جو ہے وہ بھی بڑی ہے. اب جو کمپیوٹنگ سسٹم اور رفتار اور میموری جب تینوں چیزیں بڑی ہیں. میاں صاحب ایک پابندی کی جو وجہ بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا بزنس ماڈل بڑا عجیب ہے. اس کے 98% شیئر جو ہیں اس کے ورکرز کے پاس ہیں. ایک تو یہ ان کے لیے ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ اٹ واز گوئنگ ٹو بیٹ آئی فون، اور اس میں جو اس کے جیسے آپ کہتے ہیں نا فنکشنز وغیرہ ایسے ہیں کہ جو ایک بہت بڑا تھریٹ ہو سکتے ہیں. اور دوسری بات میرے خیال میں میاں صاحب یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے اب جو چیزیں کھل کے آئی ہیں کہ یہ بڑے بڑے برانڈ کا جو ڈکوسلا تھا، اور یہ ویسے ہر جگہ پہ ڈکوسلا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، مطلب 5 روپے کی چیز جو ہے وہ 2000 میں بیچتے ہیں. یعنی لوگوں کو برانڈ کا بڑا ایک بخار ہوتا ہے، اور بڑا ایک ہوتا ہے نا اسٹیٹس سمبل ہوتا ہے. تو انہوں نے بتایا یہ جو 38 ہزار کا آپ لیتے ہیں ہم سے 1400 کا لے لیں. تو یہ بھی ہے کہ اگر یہ 1400 کا ہے اور اس پر اگر 150% وہ لگا بھی دیتے ہیں ٹیرف، تو پھر بھی میرے خیال میں 38,000 سے کم تو ہوگا. اچھا جی، تو لیکن قائد صاحب یہ جو برانڈ کی مت ہے یہ ٹوٹ رہی ہے، کیونکہ برانڈ کی مت جو تھی وہ امریکہ جو ہے وہ اس پر راج کرتا تھا. اب یہ ٹوٹ رہی ہے، چائنا نے اس کو توڑ دیا ہے تقریباً. لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں قائد صاحب کہ اس جو تجارتی جنگ ہے اس میں ایک تو امریکہ نے کھویا، دوسری جانب جو ہے وہ بھارت جو ہے وہ بالکل لوزر ہے، کیونکہ بھارت کے اندر جو ہے وہ مودی صاحب جو ہیں وہ بلیک میل بھی ہو رہے ہیں، اور مودی صاحب اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنا ملک بھی بیچ رہے ہیں. کل وہاں پر جو ہے وہ امریکن نائب صدر آئے اور انہوں نے آ کر بھارت کو کہا، اور بھارت نے 12% ٹیکس لگا دیا اس پر چین پر. لیکن جو انہوں نے پیکج دیا ہے وہ بہت خوفناک ہے بھارت کے لیے، بھارتیوں کے لیے، کہ انہوں نے کہا ہے کہ اتنے ارب کے ڈالر کی جو ہے وہ ہمارے سے تجارت کرو، اتنا ارب کا ڈالر کا جو ہے اسلحہ خریدو، اتنے ارب ڈالر کا جو ہے وہ ہماری آپ کی جو ہے امپورٹ ہونی چاہیے. وہ 500 ارب ڈالر سے زیادہ جو ہے امپورٹ کا جو ہے وہ ارادہ امریکہ رکھتا ہے، اور ڈو مور کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور مودی جو ہے وہ اسی مطالبے میں بہتے جا رہے ہیں. جو انڈیا ہے وہ لوزر پہ لوزر بہتا جا رہا ہے، اور مجھے نظر آ رہا ہے قائد صاحب کہ انڈیا جو ہے مزید نقصان کیوں اٹھائے گا. دیکھیں لوزر تو یہ ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ انڈیا کا کیا پرابلم ہے. ایک تو یہ خبر آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا انڈر ٹیرف پریشر ٹو گیو Amazon اینڈ Walmart فل مارکیٹ ایکسیس. اب میں اس میں آپ کو ایک خبر بتاتا ہوں. انڈیا نے نا ایک ٹکٹ پہ 2 شو کھیل رہا تھا. اس نے ایک الائنس بنایا ہوا تھا اسرائیل، انڈیا اینڈ امریکہ. دوسرا الائنس جو اس نے برکس میں بنایا تھا وہ بنایا ہے انڈیا، چائنا اور رشیا. یہ دونوں طرف جو ہے وہ کھیل کر رہا تھا. اور ظاہر ہے گروئنگ اکانومی ہے، ہماری طرح تو نہیں ہے جو ہماری رولنگ کلاس کو تو ماشاءاللہ نوبیل پرائز ملنا چاہیے جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں. بہرحال میکرو اکنامک لیول پہ تو وہ ملک بڑا ہے. یہ الگ بات ہے کہ انڈیا میں 60% لوگ دن میں 200 روپے بھی نہیں کماتے، وہ ایک الگ کہانی ہے، کیونکہ یہاں کی معیشت صرف وہی کنسیڈر ہوتی ہے جو خرید سکتا ہو. تو خیر ہے ان کے پاس. اب بات یہ ہے کہ ان کے لیے چائس آ گیا ہے. یہ وینس جو آئے ہیں وائس پریزیڈنٹ، وہ ان پہ پریشر ایگزرٹ کر رہے ہیں کہ جو 2 بلاک بن رہے ہیں اس میں آپ ہماری طرف تشریف لے آئیں. اچھا دوسری طرف انہوں نے ادھر کیا ہوا ہے. ابھی ہم بات کر رہے تھے جی کہ وہ برکس کہیں نظر نہیں آ رہا. برکس ادھر ہی ہے. اور میں اس بات سے تھوڑا اختلاف کرتا ہوں کہ جو سوئفٹ کے معاملے، سوئفٹ اس سسٹم کا نام ہے جس کے تحت 5 سے 6 دن لگتے ہیں پیسہ ایک کاروباری سے دوسری کاروبار کو دینے کے لیے. تو جو امریکہ نے چائنا نے بنایا ہے وہ تو 7 سیکنڈ لگاتا ہے، اور اس پہ 98% کاسٹ بھی کم آتی ہے. تو آئی تھنک چائنا ول بی اے ہارڈ نٹ ٹو کریک.